بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں صدائے پاکستان ٹی وی۔ تبدیلی سرکار کئی ہفتوں سے جاری یوریا کھاد کے بحران پہ قابو نہیں پا سکی۔ کسانوں کا استحصال جاری ہے۔ نادیدہ اور خفیہ قوتیں جو اس ملک میں ہر بحران کی ذمہ دار ہوتی ہیں، وہ کھل کر لوٹ مار میں مصروف ہیں۔ یہ ایک خود ساختہ بحران ہے جس میں حکومتی کرندے بری طرح ملوث ہیں۔ مصنوعی قلت کی وجہ سے بڑے بڑے مگرمچھ لوٹ مار میں مصروف ہیں، انہیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ سفید پوش لوگ سارا دن حکومتی پوائنٹس سے یوریا کھاد حاصل کرنے کے لیے لائن میں لگتے ہیں، مگر کھاد نہیں ملتی۔ اگر ملتی بھی ہے تو وہ ضرورت سے بہت کم ہوتی ہے۔ تبدیلی سرکار صرف دعووں تک محدود ہو چکی ہے۔ ہر آنے والا دن کسانوں کی مشکلات میں اضافہ کر رہا ہے۔ پاکستان کی سیاسی تاریخ گواہ ہے کہ یہاں جو بھی بحران آتا ہے اس کے پیچھے حکومت کے کرندے، چہیتے اور لاڈلے ہی ہوا کرتے ہیں، جو بظاہر خدمت کی سیاست کا نعرہ لگاتے ہیں، مگر اندرون خانہ وہ مافیاز کے سرگنے اور سرپرست ہوتے ہیں۔ اس حکومت کا سب سے پہلا تحفہ جو اس نے آتے ہی عوام کو دیا تھا، وہ میڈیسن کی قیمتوں میں ہوشربا اضافہ تھا۔ ملکی تاریخ میں پہلی دفعہ 3-4 گنا ادویات کے ریٹ بڑھے۔ وزیر صحت عامر کیانی، جن کا نام اس بحران میں گونجتا رہا، اب وہ خیر سے پی ٹی آئی کے جنرل سیکرٹری بھی منتخب ہو چکے ہیں، اور نیب نے انہیں اس مسئلے میں کلین چٹ بھی تھما دی ہے کہ تم اس بحران سے پاک صاف ہو، مگر میڈیسن میں اربوں کے چھکے پتہ نہیں پھر فرشتے لگاتے رہے ہوں گے۔ اسی طرح چینی سکینڈل میں جہانگیر ترین، جو عمران خان صاحب کے رائٹ ہینڈ تھے، وہ ملوث پائے گئے، ان کا بھی کچھ نہ بگڑ سکا۔ اب اگر کسان خوار ہو رہے ہیں تو اس کے پیچھے بھی حکومتی انتظامیہ کی غفلت اور ملی بھگت ہی ہے، جس نے زراعت کو تباہی کے دھانے پہ پہنچا دیا ہے۔ وفاقی کابینہ کے اجلاس میں وزیر اعظم صاحب بھی موجود تھے، جس میں وفاقی وزیر خسرو بختیار کہہ رہے تھے کہ ملک میں کھاد کی کوئی قلت نہیں ہے، ملک میں یوریا کھاد وافر مقدار میں موجود ہے، بلکہ اس دفعہ ہم نے پچھلے سال کی بنسبت 3 لاکھ ٹن یوریا کھاد زیادہ پیدا کی ہے۔ یہ تو کھاد ڈیلروں نے خود ساختہ بحران پیدا کیا ہے۔ کیسی ستم ظریفی ہے کہ جی کھاد ڈیلر حضرات نے قلت پیدا کی ہے۔ حکومتی انتظامیہ اور ادارے کیا گھاس چر رہے ہیں کہ انہوں نے مافیا اور کھاد ڈیلروں کو کھلا چھوڑ رکھا ہے کہ وہ جس طرح چاہے من مرضی کریں؟ ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ اس ملک کی تگڑی افسر شاہی اور شاطر و چلاک حکومتی کرندے ہی ہیں جو اس بحران کا ذمہ دار ہیں۔ پہلے یوریا کھاد کی جو یہ قلت نظر آ رہی ہے، اس کا سٹائل چینی مافیا جیسا ہے۔ پہلے چینی ایکسپورٹ کی گئی اور ملک میں چینی کی قلت پیدا کی گئی، اور پھر بھاری منافع بھی کمایا گیا۔ بعد میں یہی چینی دوبارہ سے مہنگے داموں باہر سے منگوائی گئی اور اس کے ساتھ کمیشن بھی کمایا گیا۔ اب یوریا 1800 کی بوری 250 روپے کی بیچی جا رہی ہے۔ خسرو بختیار صاحب وزیر اعظم صاحب کی موجودگی میں تو اعلان کر رہے ہیں کہ جی یہاں کوئی قلت نہیں ہے، ساتھ ہی چائنا سے مہنگی کھاد بھی امپورٹ کی جا رہی ہے۔ وہیں سٹائل چینی سکینڈل والا، یعنی یوریا افغانستان بھی جا رہی ہے، ملک میں مہنگے داموں بھی بیچی جا رہی ہے، اور ساتھ ساتھ چائنا سے مہنگے داموں امپورٹ بھی کی جا رہی ہے، اور بعد میں اس سے کمیشن بھی کمایا جائے گا۔ کسانوں کو صرف دعووں، نعروں اور تبدیلی سرکار کی عظمت کے ڈھنکے بجا کر ہی مطمئن کیا جائے گا۔ کھاد کے سرکاری پوائنٹس پہ جو خواری اور ذلت کسانوں کو مل رہی ہے، کیا وہ بڑے خان صاحب کی نظر میں نہیں ہے کہ وہ کون سا علاقہ ہے کہ جہاں بیوروکریسی اور ڈیلر حضرات کی ملی بھگت سے حرام خوری نہیں ہو رہی؟ قلت اور بحران کی بھی ایک حد ہوتی ہے۔ آلو کی فصل بھی ایسے ہی گزر گئی، اب گندم کے کاشتکاروں پہ بھی بجلیاں گر رہی ہیں۔ یہ کیسی منافقانہ حکمت عملی ہے؟ اگر آپ کے پاس دام زیادہ ہیں تو بلیک میں آپ کو ہر جگہ یوریا کھاد ملے گی۔ اگر حکومت مافیا اور ڈیلر حضرات نے ہی کرنی ہے تو سائیں بزدار اور بڑے خان صاحب کس مرض کی دعا ہیں؟ خسرو بختیار دعویٰ کرتا ہے کہ کوئی کمی نہیں ہے یہاں کھاد کی، تو وزیر اعظم صاحب نے ان کو کانوں سے کیوں نہیں پکڑا کہ جناب تو پھر یہ جگہ جگہ ہنگامے اور شور شرابہ کیوں ہے؟ حکومت کی نااہلی اور سستی تو کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے، مگر دوسری طرف وہ جو حالات کے ستائے ہوئے مجبور کسانوں کے حقوق کے ٹھیکیدار بنے پھرتے ہیں
اور کسانوں کی محبت کا دم بھرتے ہیں۔ میری مراد وہ لوگ جو کسانوں کے اتحاد کی بات کرتے ہیں، کسانوں کے حقوق کے لمبردار ہیں اور نعرے لگاتے ہیں کہ جی ہم کسانوں کے حقوق کی بات کرتے ہیں، کسانوں کو مشکلات سے نکالیں گے۔ کسان اتحاد کے لوگ کیا کر رہے ہیں؟ ان کے بارے میں عام لوگوں میں کیا خبریں گردش کر رہی ہیں؟ کیا کبھی کسان اتحاد کی جو ایلیٹ کلاس ہے انہوں نے اس پہ کبھی غور کیا ہے کہ ان کی کریڈیبلٹی پہ کئی سوالیہ نشان لگ چکے ہیں؟ آج سے 1 مہینہ پہلے صوبائی دارالحکومت میں دھرنا دینے والے ابھی تک کچھ بھی نہیں کر سکے۔ ہاں البتہ جماعت اسلامی کی تنظیم کسان بورڈ نے کسی حد تک کسانوں کی حقوق کی آواز اٹھائی ہے اور وہ کچھ کردار بھی ادا کر رہی ہے، مگر کسان اتحاد سے جو توقع کی جا رہی تھی وہ نظر نہیں آ رہی۔ تو ناظرین، یہ تھی آج کی صدائے پاکستان ٹی وی کی صدا۔ السلام علیکم۔